رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات 165 تا 167 ہیں جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں۔ یہ 20ویں رکوع کی آخری 3 آیات ہیں، یعنی تقریباً سورہ بقرہ کا بالکل وسط بن جاتا ہے۔ 40 اس کے کل رکوع ہیں، تو 20ویں رکوع کی آخری 3 آیات تو بالکل درمیان میں آیا ہے سورہ بقرہ کے۔ یہاں جو مضمون ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس رکوع میں سب سے پہلے اللہ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ وقت چونکہ تنگ ہے تو میں اس کا خلاصہ، میں نے وہ آیت پڑھی بھی نہیں، اسے آیت الآیات کہتے ہیں۔ اس میں کئی آیات کی اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے کہ زمین بنائی، آسمان بنایا، اس کے بنانے میں، دن اور رات کے الٹ پھیرنے میں، اور آسمان سے جو بارش برستی ہے اس میں، اور جو کشتی چلتی ہے پانی میں اس میں، جو اللہ نے ہوائیں چلائیں اور جو بادل کھڑے کر دیے آسمان اور زمین کے درمیان، اس سب میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے کام پہ لگا دی۔ وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ یہ جو اتنی عظیم مخلوق ہے یہ اللہ نے ہماری خدمت پر معمور کر دی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ کہ جو ہماری ضرورتوں کا اتنا لحاظ کرتا ہے، اتنا خیال کرتا ہے، اتنا اہتمام کرتا ہے، اتنی ہمارے جو ہے وہ ہماری مجبوریاں دور کرتا ہے، اتنا بڑا ہمارا محسن ہے، اتنا بڑا ہم پر نعمتیں کرنے والا ہے، تو سب سے زیادہ شکر گزار اس کا بننا چاہیے، سب سے زیادہ محبت اس سے ہونی چاہیے۔ لیکن لوگوں میں وہ بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں وہ بھی ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اس اللہ کو چھوڑ کر جس نے اتنی نعمتیں ان پر کی ہیں اس کے ضد اور ند بنا لیتے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ محبت ایک جذبہ ہے، یہ اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے، ہماری روح میں ڈالا ہے، اور یہ محبت ہونی کس کے لیے چاہیے؟ جو ہمارا محسن ہو۔ جو محسن ہے اس کے لیے وہ محبت جذبہ اندھا ہے، خود بخود جس کو عقل کہے گی نا یہ محسن ہے، وہ جذبہ اس کے لیے ظاہر ہو جائے گا۔ تو جن لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ ہمارا محسن اللہ ہے، ہمیں سب نعمتیں اس نے دی ہیں، تو ان کے اندر جتنا اللہ نے محبت کا جذبہ رکھا ہے وہ ان کے لیے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی عقل ذرا وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، وہ محسن کسی اور کو سمجھ لیتے ہیں تو وہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، بچہ جو ہے جس جو ابھی عقل مند نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے ماں باپ سے اتنی شدید محبت کرتا ہے، تو وہ محبت کا جذبہ اندر ہوتا ہے تو کرتا ہے نا۔ اور وہ محسن کس کو سمجھ رہا ہوتا ہے؟ ماں باپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے، لہذا وہ محبت ان سے کر رہا ہوتا ہے۔ وہی بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اب اسے لگتا ہے نہیں دادی دادا بھی ہیں، نہیں میرا چاچی چاچا بھی ہیں، ماموں مامی بھی ہیں، اب اس کی محبت کا دائرہ پھیل جاتا ہے۔ اور بڑا ہوتا ہے برادری ہے، اور بڑا ہوتا ہے قوم ہے، اور بڑا ہوتا ہے وطن ہے۔ اور اکثر و بیشتر آج کے زمانے میں قوم اور وطن کی سطح تک بس بندے کی عقل پہنچ سکتی ہے، اس سے اوپر نہیں جاتی۔ دیکھیں نا، جان قربان کرنا کسی کے ساتھ محبت کیے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ محبت ہوتی ہے تو جان قربان ہوتی ہے۔ تو یہ مسلمان ہی تو نہیں جانے دیتے اپنے وطن کے لیے، جاپانی بھی دیتے ہیں نا، ہندوستانی بھی دیتے ہیں۔ یہ تو ہم نے مشہور کیا ہوا ہے دنیا بزدل ہے ہم دلیر ہیں، حالانکہ یو ٹرن ہم لیتے ہیں۔ جن کو بزدل کہتے ہیں وہ ہمیں آ کے گھر میں مارتے ہیں۔ تو بہرحال دنیا نے اپنے وطن کی خاطر ہر جگہ پہ لوگ قربانیاں دیتے ہیں، جانیں دیتے ہیں، اور ولولے کے ساتھ دیتے ہیں۔ جب جاپانیوں نے جنگ لڑی تھی تو وہ ظاہر جو بحری جہاز تھے ان کو تباہ کرنا ہے، ان کے پاس وہ ہتھیار ہی نہیں تھے کہ ان کو کیسے تباہ کریں، تو وہ اپنا جہاز لے کے آتے تھے، ہوائی جہاز، اس کو لا کے جہاز کی چمنی سے اندر ڈال دیتے تھے، جا کے انجن روم میں پھٹتا تھا، پورا جہاز اڑا دیتے تھے۔ تو آج کل جو ہم خودکش کہتے ہیں، جو تو جاپانیوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہوئے ہیں۔ تو کس محبت میں جان نچھاور کی جاتی تھی؟ وطن کی محبت۔ تو معلوم ہوا جس سے آپ محبت کریں گے اس پر اپنا سب کچھ نچھاور کریں گے۔ یہ ہمیشہ وہ لیلا مجنوں کو دیکھیں، یا وہ جو اور جو بھی ایک دوسرے کے جو عاشق معشوق بنتے ہیں ان کو دیکھیں، اسی طرح دیکھیں دنیا میں نظام اسی طرح چلتا ہے۔ تو جس طرح وطن سے محبت ہو جاتی ہے، جس طرح ماں باپ سے محبت ہو جاتی ہے، جس طرح لیلا کو مجنوں سے اور مجنوں کو لیلا سے محبت ہو جاتی ہے، اسی طرح سمجھ لیجئے کہ دنیا میں نظام محبتوں کے گرد ہی سارا گھومتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے یہ محبت
میرے لیے ہو، کیونکہ تمہیں یہ سب میں نے دیا، وطن بھی میں نے دیا، قوم بھی میں نے دی، ماں باپ بھی میں نے دیے، ساری نعمتیں میں نے دی۔ تو جو سمجھدار آدمی ہے اس کو محبت تو اللہ سے کرنی چاہیے، تو وہ ان سے کر لیتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے نا، اس کو قرآن مجید نے کھولا ہے، یہ ضروری نہیں کہ میں اپنے پاس سے یہ بات کر رہا ہوں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، وہاں بالکل یہ کنٹراسٹ کر کے نا 11 محبتیں بیان کی گئی ہیں، 11، 8 ایک طرف کی، 3 دوسری طرف کی، وہ اس کی تشریح ہے اصل میں۔ اس میں فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها، 8 ہے یہ۔ آباؤکم باپ دادے سارے ہو گئے، ابناؤکم بیٹے پوتے سارے ہو گئے، اخوانکم بھائی بند ہو گئے، ازواجکم بیویاں ہو گئیں، بیویوں کے لیے ان کے شوہر ہو گئے، دونوں اس میں آ جائیں گے، عشیرتکم برادری، کنبہ قبیلہ برادری ہو گئی، یہ ہو گئے، اموال اقترفتموها مال جو تم نے محنت کر کے کمایا ہے۔ بڑی پیاری بات کی ہے قرآن نے، جو مال ہاتھ لگا ہو نا اس سے اتنی محبت نہیں ہوتی، جو محنت کر کے کمایا ہو اس سے محبت ہوتی ہے، وہ یاد رہتا ہے، وہ پتہ آدمی گنتا رہتا ہے کتنے ہو گئے کتنے رہ گئے، اس کو خرچ بھی سلیقے سے کرتا ہے، محنت کر کے کمایا ہے۔ نہیں تو اگر وہ چوری کا آتا ہے تو چوروں کے کپڑے ڈانگوں کے گز، پھر وہ کوئی وراثت میں مل گیا ہے اس کو بھی اڑا دیتا ہے، بندہ پرواہ نہیں کرتا ہے۔ تو وہ مال جو محنت سے کمایا، وہ تجارت تخشون کسادہا، وہ تجارت کے جس کی کساد بازاری کا تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے، یعنی وہ کہیں سکڑ نہ جائے، کہیں مندہ نہ آ جائے، اور وہ مساکن ترضونہا، وہ گھر مسکن جہاں تمہیں سکون آتا ہے جا کے، اور جو تم نے ڈیکوریٹ کیے ہیں، جو فرنشڈ کیے ہیں، جو آراستہ کیے ہیں، اور یا یہ کہ جو تمہیں بہت جو ہے وہ پسند آتے ہیں، یہ 8 محبتیں ہیں، ان میں سے اللہ والی محبت تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ ساری طبعی محبتیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ جو اللہ والی محبت ہے اس کے 3 پہلو بیان ہوئے، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ۔ اگر یہ 8 تمہیں محبوب تر ہیں، زیادہ اچھی لگتی ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے۔ اب یہاں پہ ذکر صرف اللہ کا ہے، وہاں اس اللہ کے ساتھ جوڑا ہے اللہ نے اپنے رسول کو بھی، اور جوڑا ہے جہاد کو بھی۔ کیوں؟ اللہ کی محبت کی توسیع ہے رسول، اس کے پاس سے آیا نا، اور اللہ کا سب سے زیادہ پیارا ہے، اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو جب جس سے آپ کو محبت ہے اس کا جو محبوب ہے اس سے آپ کو کیوں نہیں محبت ہوگی؟ یہ تو اس کے ساتھ جڑ گئی بات۔ اور ساتھ جہاد، یہ اصل میں انسان کے اندر جیسے محبت کا جذبہ رکھا ہے ایسے ہی غیرت کا جذبہ رکھا ہے۔ جب آپ کے محبوب کو کوئی جو ہے نا اذیت پہنچائے، جب اس کی کوئی توہین کرے، جب اس کی کوئی تذلیل کرے، خواہ اللہ کی کرے خواہ رسول کی کرے، تو آپ کی محبت اگر سچی ہے تو آپ کی غیرت جوش مارے گی۔ وہ جو غیرت جوش مارے گی تو اس سے جو عمل نتیجے میں آئے گا اس کا نام ہے جہاد۔ یہ آپس میں تینوں ایک ساتھ جڑ گئی۔ اللہ ہی کی محبت کی یوں سمجھے جیسے بیج سے درخت بنتا ہے، یہ درخت اسی سے بنا ہے، اور وہ جو اس کے مقابل محبتیں وہ 8 ہیں، وہ بھی بیان کر دی۔ اب بہت آسان ہو گئی تشریح کرنا کہ اللہ کے مقابلے میں کس سے محبت کی جاتی ہے، وہ کون سے بت ہیں، صنم ہیں جو تراشے جاتے ہیں۔ ایک تو ہاتھوں سے لوگ تراش لیتے ہیں جیسے ہندوؤں کے ہیں، یا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود کے تھے، یا حضور کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں نے تراشے ہوئے تھے۔ ان سے جو محبت ہوتی ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے، یہ سچی محبتیں ہیں جو ساری میں بیان کر رہا ہوں۔ اور آج کے دور میں بت تو ویسے بھی ختم ہو گئے نا، اب یہی محبتیں باقی بچی ہوئی ہیں، اور یہ اللہ کے مقابلے میں آ جاتی ہیں۔ جب اللہ کے مقابلے میں آتی ہیں تو ہوتا کیا ہے، جب قربانی دینے کا مرحلہ آتا ہے نا، میرا ٹائم ہے، میں نے کس کو دینا ہے، تو اگر میری محبت اللہ کے لیے زیادہ ہوگی تو میں اللہ کو دے لوں گا، اللہ کے لیے زیادہ نہیں ہوگی، اولاد کے لیے ہوگی، بیوی بچوں کے لیے ہوگی، گھر بار والوں کے لیے ہوگی، مال کمانے کے لیے ہوگی، پھر میں ٹائم نہیں دے سکتا۔ آج میرا بچہ ہے، میں نے اس کا مستقبل دیکھنا ہے، اگر میری محبت اللہ کے ساتھ ہے تو میں اب رسول کی محبت ہی کی ایکسٹینشن ہے نا، یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، میں اسے اللہ کی کتاب سے جوڑنے کی کوشش کروں گا، اللہ سے جوڑنے کی کوشش کروں گا۔ اور اگر میری محبت مال، اسباب، کاروبار کے ساتھ ہے تو میں اس کا کیریئر بنانے کی کوشش کروں گا دنیا کا۔
بھئی یہ انجینئر بن جائے، یہ ڈاکٹر بن جائے، اسے کاروبار آ جائے، یہ ادھر ترقی کرے، بات واضح ہو گئی نا؟ تو یہ وہ شے ہے کہ جو پتہ تب چلے گا میری محبت کس طرف ہے جب مجھے کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میں نے اس طرف جانا ہے یا اس طرف جانا ہے، اور یہ ہمارے فیصلے بتائیں گے کہ مجھ سے حقیقی معنی میں محبت کس سے ہے۔ اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اللہ کا یہ تقاضا ہے کہ یہ جو بھی تمہیں محبوب ہے نا، اس محبوب کو میرے اوپر قربان کرو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ نہ خرچ کر ڈالو جو تمہیں پسند ہے۔ تو پسند اگر تمہیں مال ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بجائے کم اس میں اور کوشش کرنے کے جو ہے وہ بھی لگا دو، جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جو آپ کا یعنی اللہ نے جو امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، سب سے پہلے باپ محبوب ہوتا ہے نا، اس کے سامنے کلمہ حق کا ہے کہ اس کی باتیں سن کے گھر سے نکلنا پڑ گیا، واہجرنی ملیہ۔ قوم پیاری ہوتی ہے نا، قوم نے کہا آگ میں چھلانگ لگاؤ۔ کس کی خاطر چھلانگ لگائی تھی؟ اللہ کی خاطر لگائی تھی نا۔ پھر وہ سارا علاقہ چھوڑنا پڑا۔ کہتے ہیں 87 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، بیٹا پھر بڑھاپے کا بیٹا پہلی دفعہ، کتنا پیارا ہوگا۔ اللہ نے کہا چھری چلاؤ، چلا دی۔ تو اللہ اپنی محبت کا امتحان لیتا ہے اس دنیا میں، اور ہمارے اوپر جب امتحان آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل پہ امتحان آیا تھا، چلیں اپنے کو چھوڑیں، اپنی بات کر کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، دوسروں کی بات کرتے ہیں۔ جو سیانا ہوگا اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لے گا۔ موسیٰ، یہی بنی اسرائیل جو ابراہیمی کی اولاد ہیں، ان کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لڑتے ہیں، اللہ کے لیے لڑتے ہیں، بیت المقدس فتح کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، یہ لڑنے بھڑنے کا کام ہم نہیں کرتے، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ کیوں؟ جان عزیز ہے نا، جان اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر سکتے ہم۔ تو جسے مال عزیز ہوگا، جسے جان عزیز ہوگی، جسے کاروبار عزیز ہوگا، جسے نوکری عزیز ہوگی، جسے خطرہ ہوگا کہ سال کے آخر میں میری ACR نہ باس خراب کر دیں، وہ کبھی حق کی طرف نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ ہمیشہ یو ٹرن نہیں لیتا رہے گا، وہ کمپرومائز ہی کرے گا، وہ سودا ہی کرے گا دین کا، وہ کتاب بھی بیچے گا، وہ اللہ کے پیغام کو بھی پس پش ڈالے گا، وہ اللہ کو بھی پس پش ڈالے گا۔ معلوم ہوا اس کی محبت ساری دنیا کے لیے۔ یہ عمل سے پتہ چلتا ہے کس کی محبت کس طرف ہے، دعوے سے نہیں پتہ لگتا۔ دعویٰ کرنے پہ آئیں گے، عبداللہ ابن ابی سب سے بڑا جو ہے نا وہ دعوے دار بن کے کھڑا ہوگا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ ان کے ساتھ محبت کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ لیکن غزوہ احد ہوگا، جب جان پہ بنے گی تو وہ 300 آدمیوں کو لے کے واپس آ جائے گا۔ تو میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، مجھے اور اس سے آگے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اس سے آگے اگلی بات یہ بتائی کہ والذین آمنوا، یہ سمجھ لو اگر ایمان کی رمق ہے تو سب سے شدید محبت اللہ کی ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب اس کے بعد ایک منظر کشی کی گئی ہے جو یہاں کی نہیں ہے، آخرت کی ہے۔ یہاں تو پردہ پڑا رہتا ہے نا، میرے دل میں کیا ہے، میں ابھی آپ کے سامنے ایک مولوی ہوں، ایک اللہ کا بڑا نیک بندہ ہوں، اللہ سے بڑی محبت کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے، میرے اندر کیا ہے یہ تو آپ کو نہیں پتا، یہ تو راز کھلے گا جا کے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو فرمایا وَاللَّهُ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کاش کہ یہ ظالم لوگ دیکھ سکیں جب یہ عذاب کو دیکھیں گے، اس دن انہیں معلوم ہوگا طاقت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ یہ طاقت کا لفظ یہاں کیوں آیا؟ آج ہم اگر کسی سے محبت کرتے نا تو مطلب کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، وہ کوئی اگر لانگ مارچ چلتا ہے تو کوئی بندہ گھر سے نکلا ہوا ہے، کراچی سے چل رہا ہے، اسلام آباد تک جائے گا، قربانی تو دے رہا ہے نا، اپنے گھر کے سکون کی قربانی دے رہا ہے، کھانا پینا اس طرح کا نہیں، سفر میں ہے، مشکلات میں ہے، قربانی دے رہا ہے۔ کسی لیڈر سے محبت ہے تو یہ قربانی دے رہا ہے نا۔ اب یہ تعلق مفاد کا تعلق ہے، اس نے بدلے میں کیا سڑک پکی کرانی ہے، اس نے بدلے میں کیا کرنا ہے، کوئی ٹرانسمیشن لائن بچھانی ہے، بدلے میں کیا ہے جی کوئی ٹوٹی لگوانی ہے، یہی کچھ ہوتا ہے نا۔ ہمارے تعلقات انہی بنیادوں پہ بنتے ہیں۔
پھر یہ خطرہ ہوتا ہے وہ طاقتور ہے تو کہیں اس نے کوئی میرے خلاف FIR نہ کرا دے، کوئی اور کہیں کسی مقدمے میں نہ پھنسا دے، جیل نہ کروا دے، جھوٹا مقدمہ بھینس چوری کا نہ کرا دے. یہی کچھ ہوتا ہے جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں بندوں کے ساتھ. اگر آپ ان کی نہ مانیں، بغاوت کر دیں تو وہ پھر اندر کرا دیتے ہیں. اوپر کی سطح پہ چلے جائیں، ملک پاکستان جیسا، اوپر امریکہ بیٹھا وہ بھی یہی کچھ کرتا ہے. جو چھوٹا چودھری صاحب کرتے ہیں وہی وہ دنیا کا چودھری بھی وہی کرتا ہے. عمل میں فرق نہیں ہے، اس کی طاقت زیادہ ہے، اس کی طاقت تھوڑی ہے، باقی کہانی ایک ہی ہے. ہم اس کی طاقت سے ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا، یہ خسارہ ہو جائے گا، یہ تکلیف پہنچ جائے گی. پتہ چلے گا بھئی اصل میں تو طاقت تو ساری اللہ کے پاس ہے، یہ وہاں جا کے پتہ چلے گا یہ تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، دنیا میں بھی کچھ نہیں تھا، یہ ویسے ہمارا ایک آزمائش ہے، امتحان ہے. یہ اس کی طرف میں بعد میں واپس آؤں گا. ابھی اتنا سمجھ لیں کہ وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ ساری طاقت تو اللہ کے پاس ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ سے زیادہ سخت سزا کوئی نہیں دے سکتا. یہ تو قید ہی کرا سکتا ہے، وہ تو دوزخ میں ڈالے گا. اور وہاں پہ منظر کیا ہوگا؟ جن سے آج دوستیاں ہیں نا، اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جب تبرہ اعلان لا تعلقی، اعلان بیزاری کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ہے، یعنی جو لیڈر ہیں جن سے محبت کی گئی ہے. کس سے؟ جو ان سے محبت کرتے ہوں گے اور ان کی پیروی کرتے ہوں گے، ان سے اعلان لا تعلق، اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ اللہ کہے گا تم تو گمراہ تھے، میرے یہ بندے بھی گمراہ کیے. وہ کہیں نہ یہ تو خود ہی جو تھے سو تھے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تبرہ کریں گے. وہ تبرہ یہ وہی ہے جو ہمارے ہاں ایک خاص کمیونٹی کے حوالے سے مشہور ہے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کے باہمی تعلقات منقطع ہو جائیں گے. یہاں کتنے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، میرا لیڈر، میرا فلانا، وہاں پہ وہ سارا تعلق جو ہے وہ منقطع ہو جائے گا. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اب وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ہوگی، جو نعرے مارنے والے ہیں یا جو پیروکار ہیں، پیچھے چلنے والے ہیں، وہ کہیں گے لو ان لنا کرتن، کاش کہ ہمیں دنیا میں واپس جانے کا ایک موقع اور مل جائے. فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے اعلان لا تعلقی کریں گے دنیا میں. کما تبرؤوا منا، جیسے آج یہ ہم سے یہاں پہ لا تعلقی کر رہے ہیں. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ تعالیٰ یہاں دنیا کی محنتیں وہاں ان کے سامنے حسرت بنا کر لے کے آئے گا. وما ہم بخارجین من النار، واپس آنے والے نہیں ہوں گے، وہ کبھی بھی آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. یہ بات کیوں کہی؟ آج اپنی صحیح محبت کا فیصلہ کر لو، کل حسرت بنے گی. یہ محبتیں جن سے محبتیں ہیں، یہ محبتیں کل حسرت بننے والی ہیں. آج سمجھ لو، اور جو جائز جگہ ہے محبت کی وہاں پہ اپنی محبت کے ساتھ فوکس ہو جاؤ، اس طرف توجہ دو. اب اس میں یہ چیز ایک جو میں نے کہا تھا نا کہ طاقت اللہ ہی کے پاس ہے، اس کی طرف میں بعد میں پھر وضاحت کروں گا، تو وہ اب سمجھ لیں بات. ایک عام آدمی ہے جو فالوور ہے، جو کسی کے پیچھے چلتا ہے، اس کو تو آخرت میں جا کے کہانی کھلے گی کہ اصل میں انہیں کس کو چاہیے تھا محبت. لیکن ایک آدمی جو آگے کھڑا ان محبتوں کے فائدے اٹھا رہا ہے اور اس نے دین کا بہروپ بھرا ہوا ہے. ایک تو دنیا کی محبت ہے نا، جیسے میں نے کوئی قوم پرست جماعت ہے، کوئی وطن پرست جماعت ہے، وہ تو ایک علیحدہ کہانی ہے، وہ ان کا معاملہ چلتا رہے گا، آخرت میں ہی جا کے کھلے گا. ایک آدمی ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی محبت کے ساتھ اپنے ساتھ باندھا ہوا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اب دو اللہ سے محبت کرنے والے آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت کریں گے، یہ ایک قدرتی عمل ہے. جیسے پیر بھائی ہوتا ہے، ایسے ہی جو دو اللہ کے حقیقی مرید ہوں ان کی آپس میں بھی محبت ہو جاتی ہے. اور اس کا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ جب آخرت میں عرش جو حشر کے میدان میں کسی کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ان لوگوں پر عرش کا سایہ ہوگا جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. اس میں چلے ایک چھوٹی سی خوشی کی بات ہمارے لیے بھی ہے نا، میرا اور آپ کا اور تو کوئی رشتہ نہیں ہے، اللہ کی کتاب کے رشتے ہی سے آپ یہاں پہ آئے ہیں، میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں. چلیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس حقیر عمل کو قبول فرما لے اور جو اگلی بات ہے اس کی سمجھ عطا فرما دے جو میں بھی کہنے لگا ہوں. اب بالفرض میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، میرے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، میں نے بہروپ بھرا ہوا ہے. آپ اللہ کی محبت میں آ گئے تو مجھ سے دھوکہ کھا گئے. یہ ہو سکتا ہے نا،
بہروپی ہوتے ہیں نا، دجال بہروپیہ ہوگا، آپ کو کوئی شک ہے کہ دجال بہروپیہ ہوگا؟ لیکن وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے آپ کو اللہ والا بنا کے پیش کرے گا، تبھی تو دجل دے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ دجال کی قسم کا کوئی آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہو، تو اللہ کی سنت ہے ایسے آدمی کا باطن اللہ کھولے بغیر نہیں چھوڑتا۔ 10 دن لوگوں کو دھوکہ دے لے گا، 10 سال دھوکہ دے لے گا، دنیا سے اریاں ہوئے بغیر نہیں جائے گا۔ جو اس کے اندر ہے اس کا گند اللہ باہر نکال کے چھوڑے گا۔ یہ مستقل اللہ کی سنت ہے۔ حضور کے دور میں بھی جو منافقین تھے ان سے اللہ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارا راز جو ہے راز رکھوں گا؟ نہیں رکھوں گا، میں کھول کے چھوڑوں گا۔ اور اس کے بعد بھی جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کا کٹھا چھٹا کھل کے رہتے ہیں۔ اور اللہ کیسے کھولتے ہیں؟ وہ وکی لیکس آ جاتی ہیں، فلانی لیکس آ جاتی ہیں، فلانی لیک، پتہ لگتا ہے یار اس میں فلانے بھی بہت بڑے نیک بندے بھی بیچ اس میں گھسے ہوئے۔ وہ اللہ پردہ فاش کر دیتا ہے، چھپا نہیں رہتا۔ جو دیندار آزمائش آتی ہے اس سے پتہ لگ جاتا ہے۔ وہ ایک آزمائش آئی تھی نا، ان پر بنی اسرائیل کا ایک گروہ رہتا تھا کسی بستی میں، ان پر آزمائش یہ آ گئی کہ ان کا کاروبار تھا مچھلیاں پکڑتے تھے، وہی بیچتے تھے کھاتے تھے۔ اب ان کے دل میں اللہ کی محبت باقی نہیں رہی تھی، اوپر جو ہے نا چھلڑی سی چڑھی ہوئی تھی، وہ ایک دینداری، مصنوعی دینداری انہوں نے قائم رکھی ہوئی تھی۔ اب اللہ چاہتا تھا کہ ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے آ جائے، اس نے مچھلیوں کا داخلہ اس سمندر میں بند کر دیا۔ تکلیف آ گئی، 2 دن 10 دن 15 دن، اور ایک دن مچھلیاں آیا کرتی تھی، صرف ہفتے کے ایک دن، اور وہ دن ہوتا تھا جب اللہ نے پابندی لگائی ہوئی تھی شکار پر۔ ہفتے کا دن ہے تو اس دن شکار نہیں کر سکتے۔ اب وہ جو مصنوعی اللہ کی بندگی کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا، جب مصیبت آئی تو انہوں نے ہیلا کر کے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ تو معلوم ہو گیا کہ اندر سے پہلے بھی اللہ کے فرما بردار نہیں تھے، یہ اوپر سے ایک بس انہوں نے ایک دجل کیا ہوا تھا۔ اس طرح بھی اللہ تعالیٰ آزمائشیں بیچ کر واضح کر دیتے ہیں۔ ایک وقت تھا یہاں پہ اسلام کی باتیں کرنا بہت آسان تھی، بلکہ وہ اس پر ڈالر بھی ملتے تھے۔ پھر یو ٹرن کا زمانہ آ گیا، اس کے بعد اسلام کی باتیں کرنا مشکل ہو گئی۔ تو وہ لوگ جو پہلے بہت نعرے لگاتے تھے اب نہیں لگاتے۔ وہ جو کہتے تھے جہاد جہاد جہاد، اب وہ جہاد کدھر گیا؟ گم ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ ذرا سی تکلیف آئی، ذرا سی سختی آئی تو وہ ساری باتیں جس کو دین کہا کرتے تھے وہ نسیم منسیہ ہو گئی، ایسے ہو گئی جیسے تھی ہی نہیں۔ تو وہ پہلے بھی گویا پھر کہانی ایویں ہی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آزمائشیں بیچ کے، آزمائش کیوں آتی ہے؟ 2 اسباب، کسی کا مرتبہ اور بلند ہو جاتا ہے اسی آزمائش سے، اور دوسرا یہ کہ جس کے دل میں چور ہے اس کا چور واضح ہو جاتا ہے، کھرا کھرا ثابت ہو جاتا ہے اور کھوٹا کھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے آزمایا ان کو بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ دکھلا دے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ آزمائش اس لیے آتی ہے، سچے رہیں گے، اللہ سے مخلص رہیں گے، اللہ ہی کو محبوب بنا کے رکھیں گے تو یہ مشکلات بھی نہیں آئیں گی، اور اگر آئیں گی تو درجہ بڑھانے کے لیے آئیں گے۔ اور اگر اللہ کو دغا دے رہے ہوں گے اور اس اللہ کے نام پر لوگوں کو دھوکے دے رہے ہوں گے تو پھر یہ کہ آزمائش آئے گی اس میں جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ یہ ایک موٹی سی بات ہے، اور یہ وہ دین ہے جو اصل دین ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، یہ قرآن مجید، اس میں شریعت 2-2.5 پارے آئی ہے۔ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکات دو، سود نہ کھاؤ، یہ حرام یہ حلال، یہ سارا جمع کریں تو 2.25 پارے بنیں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ باقی 27 ساڑھے 27 پارے قرآن، وہ آپ کو سارا یہی آپ کو جھگڑا بتاتا جائے گا۔ محبت کس سے ہے؟ ٹکراؤ کیوں ہے؟ جھگڑا کیوں ہے دنیا میں؟ لڑائی کن کے درمیان ہے؟ کن بنیادوں پر ہے؟ یہ ساری محبت ہی کی تو لڑائی ہے۔ آپ فیصلہ کرو، آپ لائن کے اس طرف ہو یا اس طرف ہو، یہ سارا باقی قرآن یہی سمجھاتا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ دین سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ظاہر پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، نماز پر، روزے پر، میں اس کی یہ اہمیت کا انکار نہیں کر رہا، لیکن اس کی جو روح ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے،
اس کے پیچھے جو اصل جذبہ محرکہ ہے وہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو یہ آخر آتا ہے نا حدیث میں، بعض لوگوں کی نمازیں گندے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پہ ماری جائیں گی. تو پڑھی ہوں گی تو ماری جائیں گی نا، تو کیوں ماری جائیں گی؟ نماز کیوں رد ہوگی؟ اگر خلوص نہیں ہے تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں، ریاکاری ہے تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. یہ اصل دین ہے، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی یہ سمجھ بھی عطا کرے. سمجھ دی ہے تو اس کو مستقل رکھے، بعد میں دل نہ پھر جائے، کیونکہ دنیا کی محبت تو بڑی شدید ہے نا. وہ جو میں نے 8 گنوائی ہیں وہ تو آہستہ آہستہ بندے کو جیسے زہر اثر کرتا ہے نا، اس طرح آہستہ آہستہ اپنے طرف کھینچ لیتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندہ 4 مہینے لگانے جاتا ہے، واپس آتا ہے بڑے جوش میں ہوتا ہے، جذبے میں ہوتا ہے، گھر میں رہتا ہے مہینے 2 مہینے کے بعد وہ 4 مہینے کی نشانیاں، داڑھی تو باقی رہ جاتی ہے، نماز بھی باقی رہ جاتی ہے، جذبہ ختم ہو جاتا ہے. اگر اس پورے وہ جو ان کا نظام ہے اس میں جڑ نہیں جاتا ہے تو آہستہ رفت. کیوں کہ وہ جو دنیا کی محبتیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، کاروبار کی، گھر بار کی، وہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں. لہذا اللہ سے یہ بھی دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور یہ جو سمجھ آئی ہے اس پر دوام عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.